بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آقا۔ ناظرین، پروگرام آج کی بات کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان شہزاد راجہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوشش ہے کہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ رحمت اور برکتیں سمیٹی جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات جو ہیں وہ کی جائیں۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کا حصہ بنے ہیں۔ ویلکم جناب ندیم اصغر قاہرہ صاحب۔ بہت مہربانی شہزاد صاحب آپ کی کہ آج جو ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے اور برکت پہلا عشرہ عشرہ ہے۔ ہے، اور اس میں آپ نے مجھے یہ میری عزت افزائی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا اور آج کی بات کے ساتھ مجھے بات کرنے کا بھی موقع دیا اور آپ کے ساتھ گپ لگانے کا بھی موقع ملا۔ ہے ہی بات آپ کی سر، ہمارا تو ہم نے تو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے کہ تاکہ آپ کی بات پلیٹ فارم پر ہی بات ہو سکتی ہے، تاکہ وہاں پہ جتنی بھی باتیں ان کو کھل کے کیا جائے۔ کیسا جا رہا ہے رمضان شریف آپ کا؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا، بڑا اللہ کا کرم ہے، خاص اللہ کی ذات کا کرم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب مسلمانوں کو ایک نظریے کے اوپر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک چیز باعث بدنامی بھی بن رہی ہے کہ جو غیر مسلم یا دوسری اقوام جو ہیں وہ ہمارے علماء حضرات کے اوپر بھی، ہمارے تنقید کرتے ہیں۔ سیاسی حضرات کے اوپر بھی، تمام لوگوں کے اوپر ایک تنقید آ رہی ہے، خاص کر کاروباری طبقے کے اوپر، کہ جی رمضان کے مہینے میں جو چیز 200 روپے کی ہے وہ 500 کی ہو جاتی ہے، 400 کی، مہنگائی کی شرح کافی حد تک مہنگائی بڑھ کی جاتی ہے۔ شرح جو وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں خود یہ جو پیکج بناتے ہیں لوگ مہیّر حضرات، تو اس میں ہم بھی کچھ جو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہوتا ہے، تو 3 دن پہلے پوچھ رہے ہیں جی کیا ریٹ ہے آٹے کا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے، اور اسے 3 دن بعد 200 روپیہ بڑھ گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ جو ماہ رمضان ہے، اس کا مقصد ہے جہاں ہم اپنی جسمانی زکوٰۃ یا اپنی بہت ساری چیزوں کا اضالہ کرتے ہیں، نات پسندی آتی ہے، ہم اپنا رزق کم کرتے ہیں، رزق کم کھاتے ہیں، اس میں بچت ہوتی ہے انسان کی، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ بدنامی مسلمان ممالک میں یا خاص کر پاکستان میں آ رہی ہے، اس کے اوپر ہمارے کاروباری طبقے کو بیٹھ کر خود بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ساری کام گورنمنٹیں نہیں کریں ہیں۔ سر بات کریں کہ لالہ موسیٰ کی سیاست کی، تو آپ اس کا ایک اہم حصہ ہیں۔ آپ مطلب بلکہ لالہ موسیٰ کی سیاست شروع سے جو ہے وہ 2 گھرانوں پہ جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے، قاہرہ برادران اور سادات برادران۔ کیا وجہ ہے کہ 10 سال سے 15 سال سے قاہرہ برادران کو جس طرح عوام میں وہ پذیرائی ملنی چاہیے تھی، اوورآل ویسے اگر آپ جلسے کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں تو وہ تو پذیرائی ملتی ہے، لیکن الیکشن میں جب ووٹ کا معاملہ آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاہرہ برادران اسے کیوں نہیں کلین سویپ کر پا رہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے 2 الیکشن جو گزرے ہیں، اس سے پہلے اسی لالہ موسیٰ شہر میں میرے والد صاحب کو، میرے تایا کو، مجھے، میرے بھائیوں کو اللہ نے اتنی بڑا عزت، اور دیکھیں نا، اگر میں یہ کہوں کہ جب میرے والد صاحب نے سٹارٹ لیا، پھر قمر بھائی کو اللہ نے موقع دیا، تو آج ہم پاکستان کی 4 سے 5 10 فیملیوں میں ہمارا نام آیا الحمدللہ۔ اور یہ کس وجہ سے آیا؟ یہ لالہ موسیٰ کے لوگوں نے، اور اس خطے کے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے، ڈنگا سے تعلق رکھتے ہیں، کھاریاں سے تعلق رکھتے ہیں، گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مہربانی کی تو تبھی بنا ہے نا جی۔ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ آپ کی بھی حامیاں تھیں کہ مطلب لوگوں نے آپ کو 2013 اور 2018 کے الیکشن میں اگنور کیا، ٹھیک ہے، یا ابھی 2023 کا الیکشن ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 10 سال میں آپ میں بھی کچھ خامیاں، کچھ کمیاں، کچھ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ بیانیہ چلے، جو ہوا، جو خواہ چلی، وہ جو لہر چلی، یا جو آپ نے کہا کہ آروز کا الیکشن تھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں آپ کی بھی خاندان کی، آپ کی فیملی کی، آپ کے کام کی کہیں کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے؟ جب بھی آپ برسر اقتدار آتے ہیں نا، لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی بھی شخص، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ کمپلیٹ تو اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی ہم اسی سے مانگنے والے ہیں۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور آپ ہار جاتے ہیں، وہی دوست احباب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں
اور آپ جیت جاتے ہیں۔ جیت جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شاید جب آپ برسر اقتدار ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے، آپ کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ جو میرا ایمان ہے کوئی نکل جاتے ہیں، کوئی ایسی ادا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پسند نہیں آتی، اور جو لوگ آپ کو عزت دینے والے ہیں، جو ایک ووٹ کی صورت میں آپ کو عزت دیتے ہیں، اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ جو ناکامی ہے انسان کو ملتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک تھے، خامیاں ہمیں 100 خامیاں ہوں گی۔ اچھا، ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ 2018 میں بھی ندیم اسد قائدہ صاحب جو ہے نا وہ بڑے ولنگ تھے کہ ہاں، میں ایم میں پی اے کا اس سے الیکشن انکار میں لڑوں۔ نے اپنی زندگی میں سیاسی زندگی میں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ خواہش کی ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دیں۔ نہ میں نے یونین کونسل کے الیکشن کا کہا، میں نے نہ تحصیلوں کا کہا۔ سب نے کہا کہ اگر حاجی صاحب کے بعد کامیابی مل سکتی ہے ہمارے خاندان کو تو وہ تمہاری صورت میں مل سکتی ہے۔ اچھا، وہ حلقے میں بھی دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی فالوورز آپ کے زیادہ ہیں تنویر بھائی کی نسبت، اور ہوپس ہو کہ آپ بہتری اس میں وہ سٹینڈ بائی کر پائیں گے۔ بہرحال 2023 کے الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف آپ کی جو پی ڈی ایم ہے وہ آلموسٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، آپ کی کوئی ایجنسی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ بائی نہیں کر رہی کہ ہم سیکیورٹی دے پائیں گے، پاک آرمی جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹ رہی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ 2023 میں الیکشن متوقع ہے یا اس کو آگے جو ہے وہ لے کے جایا جائے گا؟ پہلی بات ہے میں معذرت کے ساتھ آپ کے اس بات سے اختلاف کروں گا کہ بھاگ رہی ہے، کوئی بھاگ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے۔ اگر تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ بحران آ گیا ہے، فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں آیا کہ پہلے ایک دن الیکشن ہوتے تھے، اس سے پہلے قومی اسمبلی کے 2 دن پہلے ہوتے تھے، صوبائی اسمبلیز کے 2 دن بعد ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی اس میں ایک پرابلم آتی ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن جیت جاتا ہے وہ صوبوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، تو تمام سیاسی اور جو جماعت صوبوں کے جیت جاتے ہیں وہ جی نیشنل پہ بھی اثر تو وہ انداز ہوتا تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ جی اسے ایک دن کا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی ذرا نوازی سے، ان کی اعلیٰ جو سیاسی سوچ ہے اس کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دونوں جو ہے جماعت وہ صوبوں اسمبلیز۔ سے ریزائن کروائے، قومی اسمبلی سے وہ باہر آئے۔ شہزاد صاحب سیاست میں اس طرح نہیں ہے۔ سیاست میں اسی لالہ موسیٰ شہر میں ہم 3 سیٹوں اور 4 سیٹوں کے ساتھ بھی بلدیات میں اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں، وفاق میں ہم 17 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں کبھی بالکل ان کا صفایا ہو جاتا ہے یا صفایا کر دیا جاتا ہے، وہ مقابلہ کرتی ہے، میدان میں رہے۔ آج اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑوں گا تو یہ 90 دن میں انتہا کرائیں گے، میری امید تھی، میرا خیال تھا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ سیاست میں اپنے فیصلے گھر میں بیٹھ کر کریں، آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں گا۔ ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ساری مرضی اور منشا کے آپ کے مطابق ہونے ہیں تو پھر تو میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ آج عمران خان صاحب نے اپنی تمام طاقت جو ہے اپنے مخالفین کو دے کر، اور آج اس طاقت کو پھر لینے کی کوشش کریں تو کوئی دیتا تو نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی نہیں دے گا۔ عمران خان صاحب نے 2 اسمبلیاں توڑ کر ایک بحران پیدا کیا، قومی اسمبلی سے باہر نکل کر ایک بحران پیدا کیا، اس سے پہلے انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر کے ایک بحران پیدا کیا۔ اگر آج تمام ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج اس موقع پر ہم صوبوں کے الیکشن کرا دیں اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا الیکشن کرا دیں، پھر دوسرے 2 صوبوں کا الیکشن کرا دیں، کیا یہ بحران ختم ہو جائے گا؟ کیا یہ پاکستان اس چیز کی ہمیں متحمل ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو پاکستان جس معاشی جس صورتحال سے گزر معاشی ہے جس کسی بھی دیکھیں ایسی نا چیز آج کا ہمارے مکمل نہیں ہے۔ سینئر آفیسر شہید ہو رہے ہیں، سرحدوں کے اوپر بھی ہو رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ چلیں یہ تو 2013 میں بھی یہ پرابلم تھی، 2008 میں بھی یہ ہماری پرابلم تھی، اس کو تو ہمارے ادارے الحمدللہ اس قابل ہیں کہ وہ کنٹرول، لیکن جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں جنہوں نے اوپن جا کر باہر نکلنا ہے ان کے لیے خطرات موجود ہیں۔ جیسے بلاول صاحب کو مالاکنڈ میں اس وقت جلسہ نہ کرنے دیا، وہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کی سیٹ لوز ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اے این پی کو دیکھ لیں، ان کی قیادت اور ان کے بچوں تک کے اوپر اٹیک کیے گئے۔
افتخار صاحب کا اچھا اکلوتا سر، بیٹا تھا، اس سے بھی شیخ۔ سیکورٹی تو میں لیب تو ہر سمجھتا دور ہوں میں کہ ہی رہے آج ہیں آپ اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر یہ کہہ رہی ہیں، 14 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جو آج میں سراج الحق صاحب کی سپیچ سن رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن ایک دن ہی ہونے چاہیے۔ اگر تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب کہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اچھا بیٹھ کر ان کو اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، اور الیکشن جو ہے اکتوبر کی اگر دیتے ہیں ڈیٹ جو ابھی انہوں نے ملتوی کی ہیں، اس میں بھی بیٹھ کر 2-3 ماہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں، 2 دن بعد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ میری نظر میں ایک ہی دن ہونے چاہیے، وہ جب بھی۔ اچھا سر، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جس طرح سیاست میں کہہ رہے ہیں اس طرح یہ سیاست نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ کے ہم اگر اس بیانیے کو مان بھی لیں تو لیکن اس کے باوجود خان صاحب جو بھی کرتے ہیں عوام ان کو بھرپور ان کا ساتھ دیتی ہے۔ عوام میں اس وقت سب سے مقبول اگر لیڈر ہیں، چاہے آپ کو برا لگے گا لیکن وہ خان صاحب سب سے مقبول، سب سے زیادہ پذیرائی حاصل کر پائے کہ وہ پیشی پہ بھی بندہ نکلتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ جتھے کی صورت میں نکل جاتے ہیں، مطلب اس کے گھر کے باہر جو بندے جو ہیں وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ سیاست میں غلطی کر رہے ہیں تو پھر لوگ ان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، اگر آپ اس کو طاقت سمجھتے ہیں کہ 4,000 بندہ آپ کے ساتھ چلا جائے، تو پھر طاہر القادری صاحب کیا کم پاپولر تھے؟ میری بات سن لینا، ذرا بات سن لینا، آپ پوری بات کمپلیٹ کر جی جی، دیں مجھے۔ تو کل اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو عدالت بلائے تو وہ اگر 1 لاکھ کو بھی لانا چاہیں نا ہر پیشی پر تو وہ لا سکتے ہیں۔ اور کیا الطاف حسین کم پاپولر تھا کہ جس کی ایک بات پر پورا کراچی بند ہو جایا کرتا تھا؟ یہ آپ ابھی تک عمران خان صاحب جس کو آپ پاپولیرٹی کہہ رہے ہیں نا، یہ سیاست میں پاپولیرٹی نہیں ہوتی، یہ ایجیٹیشن ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایجیٹیشن کر رہا ہے۔ ایجیٹیشن وقتی طور پر بہت اچھی لگتی ہے، مستقل اچھی نہیں ہے۔ آج ان کے دوستوں کے، ان کے پارٹی ورکرز کے اوپر مختلف اضلاع میں مختلف جگہ پر وہ جو بریک کر رہے ہیں آئین اور قانون کو، ٹھیک ہے، فورسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر تو درج ہوں گی، آہستہ آہستہ ان کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ان میں ایجیٹیشن کی سیاست میں جب کمی ہوگی، پھر آپ سے لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ آپ کی کیا پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہم آپ کو ووٹ ہوگا۔ چلیں سر، مان لیتا ہوں، میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایجیٹیشن کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ پیچھے تھوڑا سا جاتے ہیں 2018 سے لے کے ابھی تک جب بھی آپ کو کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ کلین سویپ کر رہی ہے اور ایسے ایسے ریکارڈ قائم کر رہی ہے کہ جس طرح کے ریکارڈ پہلے کسی پارٹی نے قائم نہیں کیے۔ اگر یہ ایجیٹیشن ہی ہے تو پھر لوگ پھر وہی بات کہ کیوں ان کو مطلب وہ ووٹ کی طاقت سے بھی دے رہے ہیں۔ شہزاد صاحب دیکھیں، وہی پاپولر جماعت تھی، اسی کے وہ پرائم منسٹر تھے، اسی پرائم منسٹر کی حیثیت سے وہ بائی الیکشن کیوں ہار رہے تھے؟ اور سب سے بڑا جو دبا لگا ڈسکا کا الیکشن جو تھا، وہ بھی تو انہی کے اوپر، انہی کی گورنمنٹ میں لگا۔ اور پھر سن لینا، کے پی کے میں سوات میں جو محمود خان چیف منسٹر تھے، ٹھیک ہے، مینگورا والی جو سیٹ تھی ان کی قبل والی، وہ بھی سیٹ ہار گئے۔ تو بات یہ کہ یہ برسر اقتدار رہ کر وہ سیٹیں ہارے، اسی طرح جب یہ گورنمنٹ میں آئے تو یہ بھی سیٹیں ہارے۔ اور جب آپ بائی الیکشن کو کسی بھی جماعت کی پاپولیرٹی کا کرائٹیریا نہیں کہہ سکتے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ جنرل الیکشن کا لوگوں کا سوچ کا انداز اور ہوتا ہے، مینوفیسٹو جو جماعتوں کے ہوتے ہیں ان کو لوگ دیکھتے ہیں، اور جو چیز ان کی ہے بائی الیکشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم اتنی ٹیکس دینے کے بعد، اتنا کچھ دینے کے بعد، اتنے وسائل پرووائڈ کرنے کے باوجود 100 ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے بیانیے کو پروموٹ کر دیکھیں سر، یہ تو اوورآل آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور سب بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک فضا قائم کر دی جاتی ہے، ہوا چلا دی جاتی ہے۔ ایجیٹیشن کی سیاست کا ایک بڑک ہے نا، جو سلطان رہی والی بڑک ہے، وہ پنجاب کا ہمیشہ ایک، اب میں دوسرے لفظوں میں لفظ کا چناؤ یا صحیح نہ کہہ سکوں، یہ اثاثہ رہا ہے کہ جس میں سلطان رہی کی بڑک ماری ہے، اس کو لوگوں نے ایک دفعہ بڑا پسند کیا ہے، لیکن آفٹر سم ٹائم اس بڑک کا رزلٹ جو ہے وہ
اسی بندے نے یہ کامیابی تو آنے حاصل والا کیا جو مشکل تھا۔ وقت ہی بہتر فیصلہ کر پائے گا کہ دیکھیں کون کتنا پاپولر ہے، لیکن فی الحال جو فضا ہے وہ خان صاحب کا ساتھ دے رہی ہے۔ کویسچن تو بہت سارے ہیں، دل بھی بڑا کر رہا ہے کہ آپ کو آگے لے کے چلیں، لیکن ٹائم اتنا اجازت نہیں تھا۔ لاسٹ میں رمضان کا کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے چاہنے والوں کو؟ بات یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ کلمات وسلم۔ ہیں، جو انہوں نے ہمیں کہا ہے، انسانیت کی قدر کریں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں انتہائی غریب لوگ ہیں، انتہائی مجبور لوگ ہیں، اور موجودہ حالات میں پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ میں یہی سب سے کہوں گا جو مہیر حضرات ہیں کہ جو ہم لائنوں میں لگا کر لوگوں کو اس کے نفس مجروح کر کے مدد دیتے کر رہے ہیں، ہیں، یا مدد کر مطلب رہے ہیں۔ خیرات کر رہے ہو، مدد آپ دوسرے محلوں میں جا کر کرنے کے بجائے اپنے محلے میں پہلے دیکھیں، اور ہر بندہ یہ ڈیوٹی اپنے لے گھر لے سے شروع کہ کریں۔ میں نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ میری یہی التجا ہے اس طرح کی امداد۔ بہت شکریہ جی، تھی جناب ندیم اصغر قائدہ صاحب، بہت ہی خوبصورت پیغام اور بڑی دلچسپ باتیں تھیں۔ دل نہیں کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ بات ختم کریں، لیکن چونکہ ٹائم کا ہمیں بڑا خیال کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں یہی میسج ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں کریں۔ دیکھتے رہیے پروگرام آج کے بعد۔ ہمیں دی اجازت، اللہ حافظ۔